فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ٹی ایس آر ٹی سی نے نائٹ بسز سروس متعارف کرائی ہیں۔ رات کے وقت کے سفر کو محفوظ بنانے اور دن اور رات میں اپنی بسیں سروس چلانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے 10 بجے سے صبح 4 بجے تک پہلے ہی رات تک نائٹ بسیں چلانا شروع کر دی ہیں۔ 200 سے زیادہ ٹرینیں خدمات سکندرآباد سے مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ ٹرینیں آدھی رات کو شہر پہنچتی ہیں اور وہ صبح سویرے شہر پہنچ جائیں گے۔ اسی وقت کچھ ٹرینیں صبح 3:30 بجے روانہ ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگوں کو اس پریشانی کے نتیجے میں صبح سویرے یا دیر رات سکندرآباد ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ٹی ایس آر ٹی سی نے اس مسئلے کا حل تجویز کیا ہے۔ ٹی ایس آر ٹی سی مسافروں کو پریشانی سے بچانے کے لیے مخصوص روٹس پر بسوں کو چلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ 12 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان سکندرآباد اسٹیشن سے پٹن چیرو کے لیے 2 بسیں دستیاب ہیں۔ صبح 4 بجے کے بعد باقاعدہ بسیں چلتی ہیں۔ سکندرآباد اسٹیشن، افضل گنج، مہدی پٹنم، بورا بنڈا اور دیگر مقامات سے رات کی بسیں فراہم کریں گے۔ ان راستوں پر ہر 30 سے 45 منٹ میں بسیں دستیاب ہوں گی۔ حکام نے 2 اور بسیں چلکل گڑا کراس روڈ سکندرآباد اور حیات نگر کے درمیان چلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رات کی بسیں چلکل گڑا سے ابراہیم پٹنم تک بھی ایک آپشن ہے۔ گھریلو الیکٹرانک اشیاء، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشنر، دوسری اشیاء کی قیمتوں میں مئی کی اواخر یا جون کے پہلے ہفتے میں 3 تا 5% اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ مارکیٹ ذرائع نے بتایا کہ روپے کی قدر گھٹ رہی، اس کے علاوہ درآمدات اور پیداواری لاگت میں اضافہ ہونے کے سبب صارفین پر ایک اور مالی بوجھ عائد ہو رہا۔ بالخصوص ڈالر کے مقابلے ہندوستانی کرنسی کی قدر گھٹ رہی۔ بیرونی ممالک الیکٹرانک اشیاء منگائی جاتی ہیں۔ روپے کی قدر میں کمی سے الیکٹرانک اشیاء مہنگی ہو رہی۔ چین میں کورونا کیسز اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی کانٹریکٹرز شنگھائی کے بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں ہندوستان کا بہت زیادہ غیر ملکی اشیاء پر انحصار ہے۔ اس سے بھی ہندوستانی صنعت کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا۔ کنزیومر الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کو خدشہ ہے کہ اگر روپے کی قدر مزید گھٹتی ہے تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ مختلف کمپنیوں کے حوالے سے یہ اشارے مل رہے کہ الیکٹرانک اشیاء درآمد کرنے کے معاملے میں گزشتہ 2 سال سے کورونا کا اثر پڑا۔ اس سال حالات ٹھیک ہے، مگر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ، چین میں کورونا کا تیزی سے پھیلاؤ اور روپے کی قدر میں گراوٹ صنعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، جو ان الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہی۔ حیدرآباد واٹر بورڈ ناگرجنا ساگر کے قریب سنکیشالہ میں پینے کے پانی کی فراہمی کے نظام کو جدید بنانے اور حیدرآباد شہر کو پینے کے پانی کی قلت کے بغیر پانی کی فراہمی کے لیے حیدرآباد واٹر بورڈ کی رہنمائی میں وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے 1453 کروڑ کے انٹیک ویل کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزراء تلاسانی سنواس یادو، سبیتا اندرا ریڈی، محمد محمود علی، CH ملا ریڈی، V سنواس گوڑ، جگدیش ریڈی، جلمندلی عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے ہوٹلوں اور پبوں کے خلاف ورزیوں کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ شہر کے پب، بار اور ریسٹورانٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروبار ذمہ دارانہ انداز میں چلایا جائے اور شہر کی ساکھ کو برقرار رکھا جائے۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند، جنہوں نے بنٹارا ہلز کے ایک پب سے حال ہی میں منشیات کی برآمدگی اور صوتی آلودگی، پارکنگ کے مسائل اور بدسلوکی کی مسلسل شکایت کے تناظر میں پب، بار اور ریسٹورانٹ اور ڈرائیو ان ریسٹورانٹ کے مالکان کے ساتھ میٹنگ کی۔ شراب کے نشے میں دھت لوگ شراب خانوں اور پبوں سے نکل جاتے ہیں اور کہا کہ اس طرح کے واقعات سے حیدرآباد کی شبیہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ شہر سرمایہ کاروں کا پسندیدہ بن گیا تھا کیونکہ یہ ان تمام پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے جنہیں بیرون ملک اور ہندوستان کے دیگر حصوں سے سرمایہ کار دیکھتے ہیں۔ بہترین امن و امان، خواتین کی حفاظت، کاروبار کرنے میں آسانی، تیز رفتار، منظوری اور اچھی رات کی زندگی۔ آپ سے توقع ہے کہ آپ ذمہ دارانہ
وارانہ طریقے سے کاروبار چلائیں گے اور شہر اور ریاست کی ساکھ کو برقرار رکھیں گے، جس سے صرف چند افراد سمجھوتہ کر رہے جو معمولی فائدے کے لیے مقرر کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، براہ کرم رہائشیوں کی تکلیف کو کم کریں۔ آنند نے کہا کہ انہیں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ کم عمر افراد کو اجازت نہ دیں اور آواز کی سطح کو محدود کریں۔ انتظامیہ کو 30 دن کے بیک اپ کے ساتھ سرویلنس کیمرے لگانے اور ایک وقف ٹیم کو مانیٹر کرنے، احاطے کو ساؤنڈ پروف کرنے، والٹ ڈرائیوروں، فورینسک سٹاف اور صارفین وغیرہ کو شامل کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 14 مئی یعنی آج حیدرآباد کا ایک روزہ دورہ کیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ پروگرام کے مطابق امت شاہ ہفتے کے دن خصوصی طیارے سے دوپہر 2:30 بجے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے رامنتا پور میں واقع سینٹرل فورینسک سائنس لیبارٹری کا دورہ کیا، جہاں مختلف پروگراموں میں شرکت کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پرجا سنگرام یاترا کے اختتام کے موقع پر شہر کے مضافاتی علاقوں توکوگوڑا آؤٹر رنگ روڈ پر منعقدہ جلسہ عام میں امت شاہ نے شرکت کی۔ انہوں نے شام 6:30 بجے سے رات 8 بجے تک جلسہ عام میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ رات 8:20 پر امت شاہ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نئی دہلی واپس ہو گئے۔ بی جے پی نے امت شاہ کے جلسے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی تھی۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور اطراف کے اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں بی جے پی حامیوں کو جلسہ عام میں شرکت کے انتظامات کیے گئے تھے۔ بی جے پی کو یقین ہے کہ امت شاہ کے دورے سے تلنگانہ میں بی جے پی کے امکانات روشن ہوں گے۔ پرجا سنگرام یاترا کے دوران بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزراء کے علاوہ گوا کے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی تھی۔ دہلی میں گرمی کی لہر مزید بگڑ رہی، دارالحکومت کی آئی ایم ڈی حصے میں ہیٹ ویو کی زد میں آ گئے ہیں۔ جنوب مغربی دہلی کے نجف گڑھ میں پارہ 46 ڈگری سیلسیس سینٹی گریڈ کو عبور کرنے کے ساتھ یہاں تک کہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شدید ہیٹ ویو اور مزید ہوگی۔ صفدر جنگ دہلی کے بیس ویدر اسٹیشن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.5 ڈگری سیلسیس معمول سے 3 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ نجف گڑھ میں 46.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی مغرب دہلی کے جعفر پور کلاں میں دوسرا سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.6 ڈگری سیلسیس پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد منگیش پور 45.4 ڈگری سیلسیس اور پیتم پورہ 44.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چاروں موسمی اسٹیشنوں پر ہیٹ ویو کی صورتحال ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے یا اس سے زیادہ اور معمول سے 4.5 ڈگری زیادہ ہو، اس معیار کو لگاتار 2 دنوں میں پورا کیا جا رہا۔ سری رام سینا نے غیر قانونی گرجا گھروں کو مسمار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹک میں لاؤڈ اسپیکر پر مکمل پابندی عائد کرنے کے اپنے مطالبے کے بعد سری رام سینا نے ریاست بھر میں غیر قانونی چرچوں کو بلڈوزنگ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دائیں بازو کی تنظیم نے الزام لگایا کہ ہندوؤں کو زبردستی عیسائی بنانے کی دانستہ کوشش کی گئی۔ راشٹر ہندو سینا کے صدر پرمود میتھالک نے کہا ہے کہ ان کے پاس ریاست میں غیر قانونی چرچوں کی ایک تالیف ہے۔ میسور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میتھالک نے کہا، میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ انہیں گرا دیا جائے۔ کرناٹک حکومت کے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی لگانے کے فیصلے کے بعد راشٹر ہندو سینا کے سربراہ اور ان کے کارکنوں نے حکام کو دھمکی دی کہ اگر وہ حکم پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ کرناٹک حکومت چرچ سروے کراتی ہے۔ بی جے پی کی قیادت والی کرناٹک حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں تبدیلی مخالف بل منظور کیا تھا، جس کا مقصد مذہب کی تبدیلی کے خطرے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پائجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ۔
and Aurangabad. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔